اور صرف اسلام میں مال دولت کی اہمیت نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال کمانا فرض ہے فرض کے بعد۔ یہاں دو باتیں کی گئیں، ایک فرض ہے اور دوسرا فرض کے بعد ہے، یہ یعنی نماز روزہ یہ چیزیں بھی فرض ہیں، لیکن یہ فرسٹ، کیونکہ اصل چیز یہی ہے۔ مال جو ہے وہ ہمیں زندگی گزارنے کے لیے اور زندگی بسر کرنے کے لیے ایک ٹول کی حیثیت رکھتا ہے، ایک ذریعے کی حیثیت رکھتا ہے، تو وہ بھی فرض ہے۔ اگر مثال کے طور پر ایک آدمی ڈاکٹر ہے اور وہ کلینک پہ بیٹھا ہوا ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا، اب آپ اگر اس سے جا کر یہ کہیں کہ نماز کا ٹائم ہو گیا تو وہ آپ سے یہ کہے گا کہ بھائی ہم بھی تو ایک فرض ادا کر رہے ہیں، فرض ادا کر رہے ہیں، تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ ظاہر یہی کہیں گے کہ آپ فرض تو ادا کر رہے ہیں، لیکن یہ فرض ہے فرض کے بعد ہے، یعنی اب جب اذان کی آواز آ گئی ہے اور اللہ کے منادی نے آپ کو پکار دیا ہے تو اب یہ والا فرض ہے پہلے، یہ والا فرض پہلے ہے اور یہ والا فرض بعد میں، تو دونوں چیزیں فرض ہیں، حلال کمانا بھی فرض ہے، لیکن نماز روزے اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کو اگنور کر کے نظر انداز کر کے فرض نہیں ہے، ان کو بھی لے کے چلنا اور ان کو بھی لے کے چلنا ہے۔ یہ بات بڑی اہم ہے، یعنی ایک مسلمان جو ہے وہ مال کو دولت کو کس طرح سے دیکھتا ہے اور ایک کافر مال کو اور دولت کو کس طرح سے دیکھتا ہے، اس چیز کو بڑے اچھے انداز میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیا ہے۔ اصل میں یہ جو آیت ہے اس میں موسیٰ علیہ السلام کے واسطے سے خطاب کیا گیا ہے قارون کو، جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بہت بڑا کیپٹلسٹ، بہت بڑا مالدار تھا، اور اس کے بارے میں قرآن نے بیان کیا کہ اس کے خزانوں کی چابیاں وہ جو ہے کھچر لے کر چلا کرتے تھے، تو اس کی دولت کا اندازہ بھی اس سے لگائیے۔ تو قرآن نے اس سے ایک بات کہی وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ۔ جو کافر ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو مال ہے دولت ہے وہ میں نے اپنے زور بازو سے کمایا ہے، اپنی نالج کی بنیاد پر، اپنی انفارمیشن کی بنیاد پر کمایا ہے، اور جو مسلمان ہے اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ مال اور یہ دولت یہ ساری چیزیں وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں، اور حقیقت یہی ہے۔ ورنہ آدمی اپنی عقل کی بنیاد پر کما لے تو آپ نے دیکھا عقل بڑے بڑے عقل کے پہاڑ وہ خاک چھاننا ہے، تو مال دولت اللہ تعالیٰ کی فضل ہے، تو مسلمان یہی سمجھتا ہے کہ مال اور دولت وہ اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ اور قارون کیا کہہ رہا تھا؟ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ مجھے یہ مال دولت دیا گیا ہے یہ میری اپنی نالج کی بنیاد پر، میرے اپنے زور بازو سے کمایا ہوا مال ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ جو مال ہے یہ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اور ایک بات اور ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ جو مال ہے آپ کے پاس، آپ اس کے ٹرسٹی ہیں، یعنی آپ کے پاس یہ امانت ہے۔ جب آپ کے پاس امانت ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی گائیڈ لائنز کو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت کو فالو کرنا رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اور تلاش کرو اس میں جو اللہ تعالیٰ نے تم کو مال دیا ہے آخرت کو، یعنی مال بھی آخرت کی تلاش کا اور آخرت کو پانے کا ذریعہ ہونا چاہیے۔ ایک بات یہ کہی، دوسری یہ کہ مال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور کافر یہ سمجھتا ہے کہ مال ہم نے اپنے زور بازو سے کمایا۔ ایک بات یہ، دوسری بات اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ، یعنی ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو ایسا نہیں کہ سارا اٹھا کر آپ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیجیے، سارا اٹھا کر آپ اس کو دان کر دیجیے، نہیں، آپ اس مال سے دنیا کے اندر اپنا بھی حصہ لیجیے، آپ اس مال سے انجوائے کیجیے، آپ اس مال سے انجوائے بھی کیجیے۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور آپ دنیا سے اپنے حصے کو نہ بھولیے۔ دو باتیں ہو گئیں، ایک آخرت کو سامنے رکھنا ہے، دوسری یہ کہ آپ آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے ایسا نہیں کہ سارا آخرت کے لیے رکھ دیں، آپ خود بھی اس مال سے انجوائے کیجیے۔ اور تیسری بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ انعام کا معاملہ کیا ہے، احسان کا معاملہ کیا ہے، اب تمہارے اوپر بھی یہ لازم ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ انعام کا احسان کا معاملہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا، تم اللہ تعالیٰ کے بندوں کو دو۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور یہ جو مال ہے اور دولت ہے اس سے زمین میں فساد نہیں مچاؤ۔ اور ہوتا یہی ہے کہ جس کے پاس، یعنی یہ چھوٹے ظرف کے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ یہ کرتے ہیں کہ جس کے پاس مال آ گیا اور جس کے پاس دولت آ گئی وہ پجامے سے باہر۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ زمین میں مال اور دولت جو آ گیا ہے اس کی بنیاد پر فساد نہ مچاؤ، ان اللہ لا یحب المفسدین، اللہ تعالیٰ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتے ہیں۔